اگر تم بھی ایمان اور تقوی کے راستے پہ نہیں آؤ گے تو تم کوئی لاڈلے تو نہیں ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور رویہ برتا جائے گا. پالیسی وہی ہے، اصول وہی ہے، قانون وہی ہے. ایمان اور تقوی کی روش اپناؤ گے تو آسمان و زمین کی برکتوں کے منہ کھل جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 96. لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا. ولو، اور اگر، ان بے شک، اہل القری بستیوں والے، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا تو ضرور ہم کھول دیتے، علیہم ان پر، برکات برکتیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین کی، ولیکن لیکن، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے انہیں، بما بوجہ ان کے کرتوتوں کے، جو کانوا یکسبون وہ کیا کرتے تھے. معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے مفصل طور پر باری باری ایک ایک قوم کا ذکر کیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اسی طرح قوم مدین کا. مختلف قوموں کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے ایک عمومی قاعدہ بیان فرمایا، ایک اجمالی ذکر کیا ساری قوموں کا، اور مجموعی ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے قاعدہ بتا دیا کہ ہم نے کسی بھی قوم کی نافرمانی کے اوپر فی الفور عذاب جاری نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں کئی مواقع دیے سنبھلنے کے لیے. مثال کے طور پر ایک موقع ہم نے یہ دیا کہ ہم نے انہیں صحت عطا کی، ہم نے انہیں خوشحالی عطا کی، ہم نے انہیں انتہائی فرحت و انبساط والی زندگی عطا فرمائی. بلکہ پہلے فرمایا اللہ پاک نے کہ ہم نے انہیں بیماری دی، بیماری کے بعد ہم نے انہیں خوشحالی عطا کی، صحت عطا کی، فراخی عطا کی، وسعت عطا کی. پہلے تنگی دی اور اس کے بعد وسعت دی. اس طرح ہم نے قوموں کو سنبھلنے کے مختلف مواقع فراہم کیے. جب وہ قومیں باز نہ آئیں تو ہم نے ان کے اوپر پھر اپنے عذاب کا قانون جاری کیا. ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اور اگر بے شک بستیوں والے، آمنوا واتقوا دو کام کر لیتے. نمبر 1 ایمان لاتے، نمبر 2 تقوی اختیار کرتے. وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا. یہ بات ہو رہی ہے اگر وہ ایمان لاتے، اگر وہ تقوی اختیار کرتے، لفتحنا تو ضرور ہم کھول دیتے، علیہم ان پر، برکات برکتیں، من السماء آسمان کی، والارض اور زمین کی. تو ہم ضرور کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی. یہ آیت مبارکہ اللہ کریم کی رحمت کے اصول کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اصول کیا ہے. وہ رحمت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ رحمان نہیں ہے، وہ رحیم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. وہ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ فرماتا ہے، مگر اس کی محبت کا اصول ہے، اس کی رحمت کا اصول ہے، اس کی نرمی کا اصول ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی. اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی اختیار کرتے
तो हम जरूर उन पर खोल देते। यहां लफतहना के शुरू में जो लाम आया, लाम ताकीद के लिए आया, तो जरूर हम खोल देते अलैहिम उन पर बरकात मिनस समाई वल अर्द, आसमान की बरकतें, जमीन की बरकतें। अब यहां पहली बात यह कि बस्तियों वालों से मुराद कौन लोग हैं? बस्तियों वालों से मुराद मक्का और मक्का के इर्द गिर्द जितनी बस्तियां हैं वो मुराद हैं। अहले मक्का को मुखातब किया जा रहा है और मक्का के इर्द गिर्द जो बस्तियां थीं उन बस्तियों को मुखातब किया जा रहा है, और उन बस्तियों को मुखातब करके ये मैसेज, ये पैगाम दिया जा रहा है कि ए बस्तियों वालों, बाज आ जाओ कुफ्र से, शिरक से, बुत परस्ती से और हुजूर नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की नाफरमानी से, तकजीब से, आपके इनकार से बाज आ जाओ। आ जाओ ईमान के ऊपर, आ जाओ तकवा के ऊपर। वो जो जिन बस्तियों को हमने तबाह किया, जिन बस्तियों को हमने बर्बाद किया, जिन बस्तियों को हमने अजाब के अंदर मुब्तला किया, शदीद अजाब के अंदर मुब्तला किया, अल्लाह पाक फरमाता है अगर वो ईमान ले आते, अगर वो तकवा इख्तियार करते, तो हम उनके ऊपर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते। लेकिन वो ईमान नहीं लाए, वला क्यों कज़्ज़बू, लेकिन उन्होंने झुटलाया। फ़अख़ज़नाहुम, तो हमने उन्हें पकड़ लिया, बिमा कानू यक्सिबून, बवजह उनके करतूतों के जो वो किया करते थे। ऐ बस्तियों वालों सुन लो, ईमान वो भी लेके नहीं आए, तकवा उन्होंने भी इख्तियार नहीं किया, सो हमने उन्हें तबाह कर दिया। अगर तुम भी ईमान और तकवा के रास्ते पे नहीं आओगे तो तुम कोई लाडले तो नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई और रवैया बरता जाएगा। पॉलिसी वही है, उसूल वही है, कानून वही है। ईमान और तकवा की रविश अपनाओगे तो आसमान और जमीन की बरकतों के मुंह खुल जाएंगे। अब यहां इन बरकतों से मुराद क्या है? एक बार फिर ये बात समझ लीजिए। अल्लाह करीम ने मुखातब तो इन बस्तियों वालों को किया, मक्का और मक्का के आसपास जितने इलाके थे इनको मुखातब किया और इनको मुखातब करके ये पैगाम दिया। लेकिन जिक्र पिछली कौमों का किया कि पिछली कौमें अगर ईमान और तकवा इख्तियार करती तो हम उनके ऊपर आसमान और ज़मीन की बरकतों के मुंह खोल देते। अब यहाँ बरकतों से मुराद क्या है? और वो भी ज़मीन और आसमान की बरकतें। इसका मतलब ये है कि ज़मीन अनाज उगाती, ज़मीन गल्ला उगाती, और इसी तरह आसमान बारिश बरसाता और हर तरफ सब्जा हो जाता। ज़मीन के अंदर इतना अनाज उगता, इतना अनाज उगता कि तरक्की आ जाती, खुशहाली आ जाती और माल की रेल पेल हो जाती, और यूं वो मुस्तहकम होते कि दुनिया के अंदर वो हुकूमत करते, पूरी दुनिया के ऊपर उनका राज होता, पूरी दुनिया उनके ज़ेरे नगी होती, उनके कंट्रोल में होती। अल्लाह पाक ने यहाँ ये बात भी उसूल के तौर पर इरशाद फरमा दी है कि वही कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं जो ईमान और तकवा की रविश को इख्तियार करती हैं। नेक आमाल की बजा आवरी से इंसान अल्लाह के अजाब से बच जाता है, मुफलसी से भी बचता है, गरीबी से भी बचता है, मुख्तलिफ आफात व बलियात से भी महफूज रहता है। लेकिन वो तभी महफूज रहेगा कि जब वो ईमान और तकवा की रविश को अपनाएगा। अब यहाँ ये उसूल आप हजरात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि जब भी तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचे, कोई गम पहुँचे, कोई रंज पहुँचे, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। जब तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जे हो जाओगे, बीमारियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि रिज़्क़ का वसी हो जाना ये सआदत भी है और ये वबाल भी है। सआदत कैसे है? अगर एक इंसान अच्छे आमाल कर रहा है और उसका रिज़्क़ वसी है तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर ये रिज़्क़ का वसी होना ये बतौर करम है, ये बतौर आजमाइश नहीं है।
یہ بطور ڈھیل نہیں ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف عمل ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہے اور اطاعت کی وجہ سے رزق وسیع ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ لیکن اس صورت میں رزق کی وسعت وبال بن گئی کہ جب ایک انسان برے اعمال کے اندر مبتلا ہے اور رزق وسیع ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ برے اعمال سے بچ جائے۔ یہاں مختلف احادیث کا ذکر کروں گا جس کے ساتھ ہمیں یہ مضمون مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، حدیث کا نمبر 918۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دلوں کی سیقل کیا ہے، یعنی ان دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت، شعب الایمان اور حدیث کا نمبر 2014۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا، شعب الایمان اور حدیث کا نمبر 2500 ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ حدیث دارمی شریف کی ہے اور حدیث کا نمبر 3418 ہے۔ اللہ کریم نے یہاں دو ٹوک انداز میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ولا کیوں کذبوا فاخذناہم، لیکن انہوں نے جھٹلایا سو ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے منہ ان کے اوپر کھل جاتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تکذیب کی سو ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت 96 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 97 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔